بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يكفرون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يجميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده وراء فيحكمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگ آپ کے گھر میں ایسے ہم مسلسل یہ قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ اقبال کا مطالعہ جاری ہے سورہ اقبال آج ہے جو مقام بدر پہ میدان بدر میں بدر کا دماغ کا پیش آیا تھا اس کے اوپر تبصرہ ہے اور وہ جو مال غنیمت تھا اس کی تقسیم کا معاملہ تھا وہ آہستہ آہستہ اللہ نے اس میں دیگر مسائل بھی بیان فرمائے اور پھر صحابہ کا اور ایسا حفیظ کردار اور اللہ کی اور رسول کی عطاعت کا جو نمونہ ہے وہ بھی اللہ نے پیش کیا اس میں تاکہ آنے والی امت ہے اس کے سامنے کچھ ایسی نظیریں پیش کی جائیں تاکہ وہ رش کر سکے اپنے جو پہلے جو بزرگ تھے ان کے اوپر ناز کر سکے اپنی تاریخ کو لوگوں کو سنا سکے کاش اس سے پھر کچھ لوگ سبق بھی لیتے ہیں یہ مسلسل تحریک تو جاری ہے کسی نہ کسی طریقے میں کسی نہ کسی رنگ میں تو اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں پہ مختلف اوقات میں ہدایات قرآن پاک میں دی ہیں اور قرآن جو ہے کیونکہ یہ ارتقائی مناظر سے گزرتا ہے اور یہ زندہ ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے اور یہ کتاب کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی اس کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اور پڑھنے میں لطف آئے اور آپ کی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر دیتے ہیں اللہ ان کو فرقان عطا فرما دیتے ہیں کشمکشی عطا فرما دیتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں ہم اہم اتنا اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے سوچ اتنی پاک کر دیتا ہے کہ پھر ان کا یہ امکان ہوتا ہے کم سے کم ہوتا ہے کہ یہ کسی برائی کے اندر ملوث ہو جائیں گے جیسے ہی ان کو یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پہ وہ اس سے باہر آ جاتے ہیں اللہ کو فرقان کل اللہ نے جو قریش کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنے عرب میں عربیوں کے لیے یہ قریش ہے بیت اللہ کے متولی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے ورنہ یہ جس طرح یہ عبادت کرتے ہیں جس طرح یہ شرک کرتے ہیں اگر یہ اللہ کا فضل ان کے اوپر نہ ہوتا تو پھر ان کو تو کبھی کا تباہ اللہ کا دیتا یہ ایک غلط فہمی تھی لوگوں کے درمیان وہ اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے آج دور فرمایا کہ کیا وہ ماں کا معاوضہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں وہ تو شرک کرتے ہیں مشرک ہیں ننگے طواف کرتے ہیں اور ان کی عبادت کیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سیٹیاں بجاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون اس کے متولی اصل میں جو اللہ کے خوف سے مزین لوگ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں
دل و جان سے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ اصل میں وہ متوجہ۔ پھر ان کی نماز کے بارے میں ماں کانا صلاۃ ہو، ان کی جو نماز تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ بس عند البیت، بیت اللہ کے نزدیک کی نماز کیا ہوتی تھی؟ الا مقام و تسبیح، وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز ہوتی تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب پھر ذرا جب بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے نا امطر علینا حجارۃ من السماء، کل ہم نے پڑھا تھا کہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ حق ہے، سچ ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، جو دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، تو پھر اللہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسے۔ تو آج اللہ نے اس کا جواب دیا اس کو کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم نے جو غلط بات دعوے کیے تھے، یہی نہیں کہ آسمان سے اللہ پتھر برسائے تو پھر یہ عذاب آتا ہے۔ عذاب بدر کے اندر 313 کے اندر تمہاری شکست ہوئی، اور تم نے جتنے جید تمہارے پہلوان تھے، جتنے جید بڑے بڑے مدبر جو تھے تم سمجھتے تھے، وہ اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو تحقیق کروایا مسلمانوں سے، آگے وہ بھی ذکر آئے گا۔ پھر تو ان کی نماز کے بارے میں بتا دیا، پھر ان کو کہا کہ اب تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ اب یہ جب وہ جنگ ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھے، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اور ان کے ساتھ اکرمہ اور کچھ اور لوگ مشرکین کے سارے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے تمام مکے کے رہنے والے لوگوں کو جن کا مال اس قافلے کے اندر تھا، وہ جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اور ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا تجارت کا قافلہ، تجارت کا مال لے کے، جب وہاں مکے پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ جو جتنے اہل مکہ ہیں، قریش ہیں، ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا کہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ہمارے بڑے بڑے جو ستون تھے، بڑے بڑے، ان کو قتل کر دیا، تو ہمیں اس قتل کا بدلہ لینا ہے۔ یہ جو مال ہم قافلے کے اندر ہم کما کے لائے ہیں، یا جو قافلے کا مال ہے، جن جن لوگوں کا اس قافلے کے اندر مال ہے، وہ سارا مال جو ہے اس جنگ کی تیاری کے لیے دے دے تاکہ ہم بدلا دیں۔ تو یہ اللہ نے اس ذکر کیا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ کیا وہ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ ذرا سنیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے ان پہ، اور جو انتقام کی آگ جب سینوں میں بھڑکتی ہے نا، جب اللہ میں یقین نہیں ہوتا تو پھر اس کا اور ہی کچھ تدارک ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا مال ہے، یہ اور بھی خرچ کریں گے، لیکن آپ مگر آخر کار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی، اور یہ مغلوب ہوں گے۔ علیہم حسرۃ ثم یغلبون، اور یہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا جہنم یحشرون، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ سارے کافر جتنے ہیں ان کو اکٹھا جہنم کی طرف گھیر لے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو اس کو لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے علیحدہ چھانٹ کے تمیز کر دیں کہ یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس اکٹھا کر کے ان کو پھر کیا کریں گے کہ یہ پوری گندگی کا جو جتھا ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ یہ جو مال وہ خرچ کر رہے تھے، جو قافلے کا مال تھا یا پہلے ان کے گھروں میں جو مال و متا تھا، سب جنگ احد کے لیے جو میدان احد میں لڑی گئی تھی، وہ آگے پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر پڑھ لیا تھا بڑے تفصیل کے ساتھ۔ اگر تھوڑی سی اپنی میموری تیز ہو تو تھوڑا سا اپنے ذہن میں بول ڈالے تو پورا ہم نے پڑھ لیا۔ فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں اصل میں دیوالی ہے کہ سارا مال و متا دین کے روکنے کے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے، اور آخر میں
آخر میں جب وہ مریں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، تو پھر ان کے سامنے جب یہ بات آئے گی کہ یہ ہم نے تو مال، ہم تو جہنم میں جائے گا، یہ سارا مال جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا اس کے اوپر پھر ان کو حسرت ہوگی، پشیمانی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے راستے میں اپنا مال، اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنے اولاد کو بھی قتل کروایا، اپنے بھائیوں بندوں کو بھی قتل کروایا، اور آج قیامت کے دن پھر ہم جہنم میں اتر جائیں۔ یہ وہ دیوالیہ پر ہے کہ جو ریورس ہونا ہوتا ہے، کہ کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے انسان تو اس کو ہوتا ہے کہ کوئی سود کھانے والے جو ہے سود کھاتے ہیں، نفع کھانے والے نفع، نہ وہاں سود ملتا ہے نہ نفع ملتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے۔ سزا کیا ہے کہ جہنم میں جائے، پر یہ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا وَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہی اصل میں خسارے والے لوگ ہیں، وہی دیوالی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ اے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو اگر اب بھی بات آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر دیں، برداشت کر دیا جائے، اس سے باز آ جائیں، اللہ کے راستے کو نہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہ روکیں۔ لیکن اگر یہ ماں کا سلب پیچھے جو ہو گیا وہیں یہود اب مدد سنت الاولی، تو اگر یہ اپنی دوبارہ، لیکن اگر یہ اپنی سی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوم کے ساتھ جو کچھ گزر چکا ہے وہ سب کو معلوم کہ حود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور زکریا علیہ السلام کی سارے نبیوں کا ہم نے پیچھے ہاتھ پڑھ لیا سورہ آل عمران کے اندر، کہ سورہ اعراف کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ سارے نبیوں کی قومیں جب نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا لگا۔ اب اللہ اپنے رخ انور جو ہے امت کی طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رخ انور کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اے ایمان لانے، اب ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے، کیا فرما رہے؟ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو، جہاد کرو ان سے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ مسلمانوں کی جنگ کا ایک ہی مقصد کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہے، اسی لیے مسلمانوں کی جنگ جو ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد کے اندر جو حصہ لیتا ہے اللہ کے نام سے وہ جنت کے اندر جانے والا ہے۔ اللہ نے کہا جب تک دنیا قائم ہے یہ جہاد جو ہے قائم رہے گا، جہاد جاری رہے گا، کسی نہ کسی طریقے سے، چھوٹے سے چھوٹا گروہ یا بڑے سے بڑا گروہ جو مسلمانوں کو صحیح مسلمان ہوں گے وہ اس کام کو جاری رکھتے ہیں، اور آج بھی یہ جاری ہے۔ کوئی زبانی جاری کیے ہوئے ہے، کوئی ہاتھوں سے جاری کیے ہوئے ہے، کوئی کتابیں لکھ لکھ کے اس کے جہاد کے اندر حصہ لے رہا ہے تاکہ لوگ بھی تو اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر، اللہ کی جو ذات مبارکہ ہے اس کے اوپر جو یقین کامل والے لوگ ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا ہی ہے ایمان لانے والوں، ان کاموں سے جنگ کرو جہاں تک فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے کہ اللہ کی دین کی حکومت ہونی چاہیے، کلمے کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کی فوج ہونی چاہیے، اللہ کی عدالت ہونی چاہیے، اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اور لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزادی ملے۔ صرف ایک ہی غلامی وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی، رسول کی غلامی، اللہ کی غلامی، اللہ کی غلامی، رسول کی غلامی۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیں گے تو آٹومیٹک آپ اللہ کی غلامی کو قبول کر لیں گے۔ جب اللہ کی غلامی کو قبول کر لیں گے تو پھر انسان کا علم جو ہے وہ بلند ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر سے فساد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ فساد اس وقت تک نہیں مٹ سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے تھے ہم تو مسلم۔ اس لیے اس طرح امریکہ کیا کرتا ہے کہ ہم نے یہ افغانستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا کہ ہم نے یہاں انسانیت کو آزادی دلائی، عراق کو تباہ کیا، انسانیت کو، وہ بھیڑیے کا روپ اگر وہ اور کرتے ہیں، ہم درد بنتے ہیں، اور
حقیقت میں وہ مسلمانوں کو قتل و غارت کرتے ہیں تاکہ جہاں جہاں بھی دین کی کچھ رمق باقی ہے اس کو مٹا دیا جائے. اور کہتے یہی ہیں، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہاں سے اٹامک ہتھیار ہم نے برآمد کرنے ہیں. یہاں جی وہ کیا تھا بن لادن، کیا نام تھا ان کا؟ بن لادن نام تھا، اسامہ بن لادن، اس کو پکڑنا ہے. اور ایک خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ان کی جیل میں ابھی تک موجود ہے، اور پرویز مشرف نے پکڑ کے ان کو روکنے والے کیا. کیا اللہ ان کا ساتھ نہیں لے گا؟ یقینی طور پہ لے گا. اتنی اس نے تکلیفیں برداشت کر دی کہ وہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر دی. اس کے بچے بیچارے ماں کو یاد کرتے لیکن کسی کے کان کے اوپر جو نہیں گی. اور یہاں ریمنڈ ڈیوس نے بندے آدمی مارے، اسی وقت جیل سے اس کو نکال کے انہیں کی حکومت تھی پکڑ کے اس کو اٹھایا جہاز کے دو طریقہ میں. کیوں؟ جب قومیں مغلوب ہوتی ہیں تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والوں، وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ. اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے. یعملون بصیر. وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر. اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست بھی ہے اور وہ بھی دین اللہ تمہارا سرپرست ہے. مسلمانوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ہمدرد ہے، تمہارے لیے فرشتے بھیجتا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ میدان کارزار میں تمہارے ہاتھ نظر آنے چاہیے، تمہارے پاؤں نظر آنے چاہیے کہ تم میدان کے اندر کھڑے. اگر تم کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے. اگر کھڑے نہیں ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے تھے بدر کے اندر 313 تھے، ادھر 1300 تھے، ادھر 4-5 تلواریں تھیں، ادھر سارے مسلح تھے، اور سارے وزراء بکرے پہنے ہوئے تھے، گھوڑوں کے اوپر سوار تھے، راستے میں شرابیں پیتے آ رہے تھے. آگے آپ پڑھیں گے کس طریقے سے رونق کے ساتھ نکلے تھے اپنے گھروں سے کہ راستے میں جتنے قبائل آتے تھے ان سے مرغوب ہوتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے، ان کے مال و پتہ چھین لیتے تھے، اپنے اندر شامل کرتے تھے. تو اللہ میں آگے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد کو تمہیں کم دکھایا اور تمہاری تعداد کو ان کو کم دکھایا. اس لیے تم میدان کے اندر کھڑے رہے. تو آگے فرشتوں کی لڑائی کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا اسی پورا 2-3 جگہ چھوڑ کے. تو جب انسان اللہ کے راستے میں نکل آتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کی نصرت کے لیے اپنی غیر سے انداز دیتا ہے. اسباب اس کے پاس ہے. بالا جان لو ان اللہ مولا نعم المولا ونعم النصیر. تمہیں معلوم ہو اب یہ والا انما غنیمتم من شیء وان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور تمہیں معلوم ہو جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. یہ جو تحریکوں کے سربراہ ہیں، یہ 5واں حصہ جو ہے مال غنیمت کا پیچھے جب یسألونک عن الانفال یہ صورت شروع ہوئی تھی کہ اللہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مال غنیمت جو ہے اس کا کیا ہے. اب اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ مال غنیمت کا جب بھی مال غنیمت آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کرتے تھے کہ سارا مال ادھر لا کے رکھ دیں، کوئی سوئی کوئی دھاگا بھی اپنے پاس نہ رکھے. اور یہ سارا مال جو ہے تمام فوج کے اوپر کرتے تھے. 5واں حصہ نکال کے رکھتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن یہی مشقت اٹھانی پڑتی تھی. تو ان کے اقربا کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ 5واں حصہ جو ہے جو آتے تھے جو وساطت ان کے لیے مقبول کرتے تھے. اسی آیت کی وجہ سے جتنی تحریکوں کے سربراہ ہیں ان کا جو وظیفہ لگایا جاتا ہے اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی کام کرنے کے قابل نہیں. اس لیے جو مال غنیمت یا چندہ یا اعانت اکٹھی ہوتی ہے اس میں سے ان کا روزینہ جو ہوتا ہے جو دال روٹی پانی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ ان کو اس کی فکر سے آزاد کر دیا جائے اور وہ دین کے کام کے اندر آسانی سے مشغول ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج یہ 9واں سپارہ ختم ہو گیا، اس میں انشاءاللہ شروع ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو بہت دے دے زندگی کی
کہ ہم اس کو کرنے پڑھ لیں. ایک بات آدمی کے دماغ میں یہ سما گیا صدقہ جاریہ ہو. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. اللہ پروردگار تیرے آسرے پہ بیٹھتے ہیں, اللہ تیرے آسرے پہ پڑھتے ہیں, اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ ہماری مجلس میں وسعت عطا فرما دے. اللہ اس کے دلوں کو اپنے موت سے بھر دے. اللہ ان کو اپنے حبیب کی عطا نصیب فرما. اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے گھروں میں جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں نفر موجود فرما. اللہ غیب سے ہماری وسعت فرما دے. اللہ قرآن کی حکومت عطا فرما دے. اللہ اپنے حبیب کی عطا نصیب فرما دے. اپنا خوف عطا فرما دے. اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے. اور ان کو اللہ معاف فرما دے. اپنے رستوں کو غنی بنا دے. اللہ جن کی اولاد نے دیر اور صالح اولاد عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.